وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے. محترم حضرات و خواتین، آج کی مجلس میں ہمارے معاشرے میں نظر انداز کیے جانے والے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے. توجہ فرمائیں. پیغمبر اسلام حضرت نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ معاملات چاہے بھائیوں کے درمیان ہوں، باپ بیٹے کے درمیان ہوں، شوہر اور بیوی کے درمیان ہوں، وہ معاملات بالکل صاف اور بے غبار ہونے چاہیے. یعنی ملکیتیں آپس میں متعین ہونی چاہیے کہ کون سی چیز باپ کی ملکیت ہے اور کون سی چیز بیٹے کی ملکیت ہے، کون سی چیز شوہر کی ملکیت ہے اور کس چیز پر بیوی کی اونرشپ ہے، کون سی چیز ایک بھائی کی ہے اور کون سی چیز دوسرے بھائی کی ہے. یہ ساری بات واضح اور صاف ہونی چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. چنانچہ اہل عرب کا محاورہ ہے، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، یعنی آپس میں تو بھائیوں کی طرح رہو لیکن آپس کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو. مثال کے طور پر اگر دو بھائیوں کے درمیان قرض کا معاملہ ہو رہا ہے، باپ بیٹے کے درمیان قرض کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کو باقاعدگی کے ساتھ لکھ لینا چاہیے کہ یہ قرض کا معاملہ ہے، اتنے دنوں کے لیے ہے، واپسی فلاں تاریخ میں فلاں دن میں ہوگی. باپ اور اولاد کے بیچ کا معاملہ ہونے کی وجہ سے یا سگے بھائیوں کے درمیان کا معاملہ ہونے کی وجہ سے قرض کی تفصیلات لکھنے کو غیر ضروری نہ سمجھا جائے. یہ مطلب ہے آپس میں اجنبیوں کی طرح معاملہ کرنے کا. آج ہمارے سماج میں یہ کوتاہی عام ہے. اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار چل رہا ہے تو وہ کاروبار ویسے ہی چل رہا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا پارٹنر کی حیثیت سے کر رہے ہیں یا ملازم کی حیثیت سے کر رہے ہیں یا ویسے ہی باپ کی مفت مدد کر رہے ہیں. اس کا کچھ پتہ نہیں، مگر تجارت ہو رہی ہے، ملیں قائم ہو رہی ہیں، دکانوں پر دکانیں بڑھتی جا رہی ہیں، مال اور جائیداد کا حساب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے. اگر ان سے کہا بھی جائے کہ بھئی اپنے معاملات کو صاف رکھو تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو غیریت کی بات ہے، یعنی یہ اجنبی پن کی بات ہے. بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے یا باپ بیٹوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں اور شادی میں کسی نے زیادہ خرچ کر لیا اور کسی نے کم خرچ کیا، بس اب دل میں شکایتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے کہ فلاں زیادہ کھا گیا اور مجھے کم ملا. اگر اس دوران باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ سال ہا سال چلتے رہتے ہیں، پھر ان کے حل کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. خلاصہ یہ نکلا کہ جب کہیں چند افراد مل کر رہتے ہوں یا مل کر کوئی کاروبار کرتے ہوں، چاہے وہ سب آپس میں والد اور اولاد ہوں یا سگے بھائی ہوں، یہ طے ہونا چاہیے کہ اس کاروبار میں کس کا کیا رول ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، کون سا مال کس کا ہے اور کس کا کتنا ہے،
تاکہ عمل اور معاملے کے وقت بھی دل صاف رہے، حساب صاف رہے اور بعد میں بھی کوئی جھگڑا نہ ہونے پائے۔ آخر میں ہم اپنے قدردان سامعین و سامعات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے سچا پیغام سنا، اور امید کرتے ہیں کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس مفید معلوماتی چینل سے استفادے کی دعوت دے کر فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔